والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ فیضان من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ مریم کی آیت نمبر 66 سے لے کر 79 یعنی 66 سے لے کر 79 تک کی ترجمہ تشریح بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مناظر کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کا قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا کیا پھر مجھے نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اولا یذکر الانسان، کہ یاد نہ رہا انسان کو انا خلقناہ، کہ ہم نے پیدا کیا من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، کہ وہ کچھ بھی نہ تھا، وہ کچھ بھی نہ تھا، ہم نے اسے پیدا کیا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ ایک پانی کا پھول تھا، پانی کا قطرہ تھا، ہم نے اس سے انسان بنا دیا۔ رب نے کہا کہ فرماتا ہے کہ میں دوبارہ تمہیں ماروں گا، دوبارہ زندہ کروں گا، تو وہ انکار کرتا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ رب فرماتا ہے اے انسان، اس اوقات کو بھول گیا، اس ٹائم کو بھول گیا کہ میں نے تجھے کس سے بنایا؟ تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اسے تجھے بنا دیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، ہم جمع کریں گے انہیں بھی اور شیطانوں کو بھی، پھر حاضر کریں گے ان سب کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل۔ جہنم جثیہ یعنی گھٹنوں کے بل۔ میرا ارشاد فرمایا، کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ٹیلے کے گرد ایک گھٹنوں کے بل جمع کیا گیا ہے، گھٹنوں کے بل۔ آگے حقیقت آئے گی ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، اور پھر ہم چن چن کر الگ کر لیں گے ہر گروہ سے ان لوگوں کو جو خدا کے سخت نافرمان تھے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، اور پھر ہم ہی خوب جانتے ہیں ان لوگوں زیادہ مستحق ہیں اس آگ کے، بها صلیہ، جن سے ان کو تپایا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حتما مقضیہ، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا گزر دوزخ پر ہوگا، یہ آپ کے رب پر لازم ہے کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے پرہیزگاروں کو، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور رہنے دیں گے ظالموں کو دوزخ میں۔ اب یہ جو آیت ہے معاذ ابن عباس سے روایت ہے، کہا کہ قیامت کا جب میدان لگے گا زمین کو چمڑے کی مانی پھیلا دیا جائے گا۔ پھیلانے کے بعد جن و انس جمع ہو جائیں گے دنیا کے، پھر پہلا آسمان کی مخلوق آئے گی، وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی، وہ بھی اسی زمین پہ آ جائے گی۔ وہ کہیں گے ہمارا رب ہے تمہارے اندر؟ ہم رب سے پاک ہیں۔ کہا کہ پھر دوسرے آسمان کی مخلوق آ جائے گی، وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے ساری مخلوق اس زمین پر آ جائے گی۔ جب آ جائے گی پھر رب حاضر ہوگا، رب آئے گا۔ کہا کہ اب رب آ گیا، رب فرمائے گا، کہا کہ اب کیا ہوگا؟ کہا کہ اب وہ گروہ الگ ہو جائیں، کہا کہ وہ گروہ الگ ہو جائیں، کہا کہ جو اللہ کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے تھے وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ اللہ کے لیے، اور وہ جو کہ زکوٰۃ
تجارت بھی کرتے تھے، سارا کام کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ صدقات دیتے تھے۔ اور کہا کہ وہ جو مشقتیں برداشت کرتے تھے، اور فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، کہا کہ 3 گروہ یہ بتا دیے، 3 گروہ وہ ہیں جو جہنم کے ہوں گے۔ جہنم کے گروہ کون سے ہوں گے؟ کہا کہ ایک گردن نکلے گی، اس کی آنکھیں موٹی موٹی ہو گئی، کہ جس کے لیے فرمایا گیا، کہا کہ خوب جانتے ہیں کہ تب ان کو الا واردھا کان ربک حتما مقضیا، اس کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اچھا، پھر وہ جو آنکھ ہوگی وہ ان کو دیکھے گی، کہا کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، وہ ان کو چن چن کر نکالے گی، نکال کر جہنم میں بند کر دے گی، ایک گروہ۔ دوسرا گروہ وہ ہوگا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہوگی، وہ آنکھ ان کو چن چن کر جہنم میں بند کر دے گی۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا کہ جنہوں نے بالکل عمل نہیں کیا ہوگا، ان کو چن چن کر جہنم میں بند کر دے گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے میزان لگے گا، میزان لگے گا، ترازو لگے گا، اس کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَنُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم نجات دیں گے پرہیزگاروں کو، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور رہنے دیں گے ظالموں کو دوزخ میں گھٹنوں کے بل۔ جو متقی ہوں گے ان کو ہم جنت میں بھیج دیں گے، جنت میں جاؤ، جنت تمہاری ہے، ظالم کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری قرآن کی آیتیں وضاحت سے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر کہتے ہیں ایمان والے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، ہم دونوں گروہ میں سے کس کی رہائش گاہ آرام دہ، کس کی نشست خوبصورت ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا، کہا کہ ہم نے برباد کر دیا، اہلکنا برباد کر دیا، تباہ کر دیا ان سے پہلی قوموں کو جن کو ہم نے برباد کیا تھا ساز و سامان ظاہری سج دھج میں۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، آپ فرمائیے یہ جو گمراہی میں ہیں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ، ہم انہیں ڈھیل دیے رکھتے ہیں، لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دے، اور گمراہ ہو اور گمراہ ہو اور گناہ کر، جب رب کھینچتا ہے نا پتہ نہیں۔ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، عذاب یا قیامت کا، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو انہیں پتہ چلے گا کہ کون مکان کے لحاظ سے برا ہے، لشکر کے اعتبار سے کون کمزور ہے۔ یزید اللہ، زیادہ کرتا رہتا ہے اللہ، اس کی ہدایت، الذین اہتدوا ہدی، ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیوں کو جو بہتر، یعنی اعمال صالحات، فرمایا خیر عند ربک ثواب ثوابا خیر مردا، یعنی آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے وہ جو کام اچھے ہیں، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ کی ہدایت کو بڑھاتا رہتا ہے۔ افرأیت الذی کفر، اور جنہوں نے انکار کی بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، وقال اوتینا، تو کہنے لگا مجھے ضرور دیا جائے گا، مالا و ولدا، مال اور اولاد۔ عاص بن وائل ایک منافق تھا، حضرت خباب بن الارت صاحب رسول تھے، ان کے پیسے تھے اس کے پاس، وہ پیسے کے لیے گئے ان کے پاس، کہا کہ میرے پیسے دو، تو وہ قرآن کی آیت پڑھ کہنے لگا، کہا کہ میں یہاں نہیں دوں گا، تیرے پیسے میں اور جنت میں دوں گا، جا کے جنت میں جو اللہ مجھے دے گا نا، مال اولاد پیسہ، مجھے وہاں لوٹا دوں گا۔ تو رب نے اس کا جواب دیا قرآن کریم میں، کہا کہ یہ کیا کہتا ہے، ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے کہ میں جنت میں دوں گا۔ اطلع الغیب، کیا اس کو غیب آ گئی ہے، غیب میں کسی نے بتا دیا ہے؟ ہم اتخذ عند الرحمن، کہ یا لے لیا ہے اس نے خدا والد رحمان سے کوئی وعدہ، عہدہ کوئی وعدہ لے لیا ہے یہ دے گا، جھوٹ بولتا ہے یہ منافق۔ کہاں جنت میں جائے، قرضہ نہیں دینا کہ میں وہاں دوں گا، کلا ہرگز نہیں،
سنکتب ما یقول ونمد له، اور لمبا کر دیں گے اس کے لیے من العذاب مدا، اور عذاب کو خوب لمبا کر دیں گے، پھر پتہ پڑے گا کہ جو تو کرتا دنیا میں اچھا کیا تو اچھا پائے گا، برا کیا تو برا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے فما علینا